اگر ہم شریعت کے صرف اس ایک حکم پر جو لوگوں کے ساتھ احسان کی شکل میں ہے اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو غیر مسلم دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کا اعتراض ہے سارا اعتراض صرف اس ایک عمل کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے. ہم دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے پوری احسان کی لسٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے تو ہم اچھا کریں گے. یہ غلط مزاج ہے. صحیح مزاج یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا کرو, جس نے برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سالم بنایا اور ہم پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا. صبح و شام ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں. اس نے ہمیں صحت کی نعمت دی, اس نے ہمیں امن کی نعمت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا جس کا شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. یہاں پر قرآن مجید کے 2 الگ الگ مقامات سے میں نے آیتیں پڑھی ہیں جس میں اس عنوان کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن اب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال و دولت کی نعمت سے نوازے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال اور دولت سے لوگوں کے ساتھ وہ احسان کرے, لوگوں کے ساتھ وہ نیکی کرے. اور اسی بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید میں جا بجا کئی مقامات پر دیا. اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور تم احسان کرو, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد دیا تھا, یہ میثاق دیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرو, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, اور جو قرابت دار ہیں اور یتیم ہیں, مسکین ہیں, ان سب کے ساتھ تم احسان کرنا. والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اور آگے پھر اللہ نے اس میں تفصیل بیان فرمائی. قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ, خصوصاً والدین کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو, لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والا ہو. ایک بندہ مومن اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ کب پہنچاتا ہے؟ جب وہ صاحب مال ہے تو اپنے مال سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, ان کی مدد کر کے, ان کا تعاون کر کے. اگر وہ صاحب اقتدار ہے تو اپنے اقتدار کے بلبوتے پر وہ اپنے مسلمان بھائی کی سفارش کر کے یا اس کا کام بنا کر اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر وہ
صاحب صحت ہے، اللہ نے اس کو صحت اور عافیت سے دیا ہے، تو وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو سہارا چاہتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، کہیں اٹھ کر جا نہیں سکتے، یہ ان کے لیے سہارا بنتا ہے، اس طرح ان کو نفع پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے علم دیا تو وہ صحیح علم کے ذریعے سے دوسروں کی رہنمائی کر کے وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اپنا بھی نفع کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نفع کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے تو وہ اپنی سفارش کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب فہم ہے، صاحب عقل ہے، تو وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اور اپنے بہترین رائے اور مشورے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب وہ اس طرح دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ احسان کرتا ہے کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرماتا ہے، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی محبت سے، اس کے رسولوں کی محبت سے اس کا دل سرشار ہوتا ہے اور ہر اعتبار سے وہ اپنے دل کو مطمئن پاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ کب کھولتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ بہت عظیم نیکی ہے جس کو لوگ چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کسی شخص کے کام آ جانا، تمہارے کسی شخص کے لیے میرا کام آ جانا مجھے اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 40 دن اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ ہم کس کو نہیں سمجھتے ہیں؟ صرف نماز کو، روزوں کو، حج کو، عمرہ کو۔ ہم نیکی ہمیشہ اپنے حساب بھی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ابھی تفصیل آئے گی اس میں کہ ایک بندہ مومن کے لیے نیکی کے لیے جو مواقع ہوتے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا اور ان مواقعوں سے نیکی کرتے رہنا جہاں بندے کو یہ محسوس ہو کہ یہاں نیکی کرنے سے مجھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہ بندے کے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہر سال عمرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مالدار لوگ، لیکن سارے رشتے دار ہوتے ہیں جو پریشان ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، بیماری کے لیے علاج کی ضرورت ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ عمرہ کرنے میں زیادہ نیکی ہے، وہاں مسجد حرام میں جائیں گے تو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، وہاں نماز پڑھیں گے، وہاں حج کریں گے، عمرہ کریں گے، وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن حقیقت میں جو اس کا پڑوسی تڑپ رہا ہے، جو اس کی بہن، بیٹیاں اور ماں باپ یا قریبی رشتے دار بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں یا قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ قریب کی نیکی کرنے کے بجائے وہاں کی نیکی کر رہا ہے دور جا کے۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے اور احسان کے فضائل کیا۔ کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ احسان کرو لوگوں کے ساتھ، یعنی دہرایا گیا بار بار کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت مل جائے اگر وہ کسی بندے کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ احسان مال سے بھی ہوتا ہے، احسان اخلاق سے بھی ہوتا ہے، اور احسان یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوشی سے صرف مسکرا دے، اس کے ساتھ مسکرا کے ملنا اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ احسان کی شکل ہے۔ اور عظیم احسانات میں سے ایک احسان جو خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، خاص لوگوں کو اس کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ ہے اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، جس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ راستے سے جا رہا تھا، بخاری کی روایت ہے، وہ راستے سے جا رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے بعد میں جاؤ اور بارش برساؤ۔ چنانچہ وہ شخص جس نے بادل میں سے یہ آواز سنی تھی وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ دیکھا کہ بادل ایک جگہ جانے کے بعد ایک باغ میں خصوصی طور پر اس بادل سے بارش ہو رہی ہے، بعض روایتوں میں تذکرہ ہے کہ وہ ایک نالی میں پانی برس رہا تھا، جیسے نہر کی طرح ہوتی ہے، پھر وہ پانی نکل کے اس باغ میں جا رہا تھا۔ یہ شخص اس باغ کے دہانے سے، دروازے سے داخل ہو گیا تو اندر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ جانے کے بعد دعا سلام کرنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ شخص اسے نام بتاتا ہے تو وہ وہی نام ہوتا ہے جو اس نے بادل میں سے سنا ہوتا ہے۔ اب اس سے کہتا ہے کہ آپ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں جو بالکل خاص ہے، کوئی ایسی خاص آپ نیکی کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلے کوئی معاملہ ہو، کوئی ماجرا ہو تو بتاؤ، کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا کہ میں نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ بادل جاؤ اور فلاں شخص کے باغ میں بارش برساؤ. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے باغ میں بارش ہو رہی ہے یعنی خصوصیت کے ساتھ. تو یقیناً تمہاری کوئی ایسی نیکی، تمہارا کوئی ایسا عمل ہوگا جو بالکل خاص ہوگا، تم چھپا کے اس کو کرتے ہوگا. چنانچہ اس نے بیان کیا کہ اس باغ سے جب کاشتکاری ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، تو اس کی سبزیوں اور اس کو پھلوں کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ بیج کو بونے کے لیے یا باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غربا مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں. اس نے کہا ہاں بس میری یہی نیکی ہے. دیکھیے دیگر علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے باغ میں بارش اس لیے برسا رہا ہے کہ وہ اپنے مال سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اپنے مال سے غربا مساکین کی خاطر تواضع کرتا ہے، اور اپنے مال کے ذریعے سے وہ لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. امام طبرانی نے ایک واقعہ ایسے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی تھا دوسرے زمانے میں، اور اس کا ایک باغ تھا. وہ اپنے باغ سے نکلنے والی جو وہ ہوتی تھی، کاشتکاری ہوتی تھی، اس کو ایک حصہ غربا مساکین میں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ بونے کے لیے رکھ دیتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد نے کہا کہ یہ تو بڑے بیوقوف آدمی تھے ہمارے ابا. چنانچہ ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ صبح اس باغ کے پھل کو توڑ لیں گے تاکہ غربا مساکین کو موقع ہی نہ ملے. چنانچہ انہوں نے ایسا ارادہ کر لیا، اور صبح اس سے پہلے کہ وہ باغ میں پہنچتے اللہ نے باغ کو جلا کر کے خاکستر کر دیا. آپ دیکھیے کہ ان کا باغ تھا، اس کے باغ میں اتنا سارا اس کے باغ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے باغ سے غربا مساکین کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت کو اور اپنی رحمت کے دروازے کو اس کے لیے کھول دیا، اور اس کے باغ کی اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ حفاظت فرماتا. لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، اس کی وفات ہوئی، اور اس کے جو کیا نام تھا، اس کی اولاد تھی، اس کی اولاد کی نیت خراب ہو گئی. جب نیت خراب ہو گئی برباد ہو گئی. ایسے ہی بات اللہ کے رسول اللہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ نے زندہ کیا اس سے پوچھا کہ اپنی کوئی نیکی بتا. اس نے بہت سوچا کہ میں کوئی نیکی کیا ہوگا تو یاد کروں اس کو. چنانچہ اس کے ذہن میں یہ نیکی آئی کہ اللہ تعالیٰ میں ایک بڑا کاروباری آدمی تھا، اور میرے پاس لین دین کے لوگوں سے بہت سے معاملات رہتے تھے. لہٰذا میں نے اپنے نوکروں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ تمہارے پاس میں جب کوئی ایسا شخص آئے جس سے ہمارا لین دین کا کوئی معاملہ ہو، تو اس آدمی سے جس سے ہمارا لینا ہو تم لینے میں نرمی برتنا، اس کو تم مہلت دینا. کہتا ہے کہ پروردگار مجھے بس یہی ایک نیکی یاد، اللہ نے اس کو اس نیکی کے بدلے میں اس کو بخش دیا. دیکھیے تاجر آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، صرف خوش دلی کا، نرمی کا، مہلت کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کو اس کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کو جنت مل جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے صرف فائدے بیان کیے جائیں تو ایسے سینکڑوں فائدے آپ کے سامنے بیان کیے جا سکتے ہیں. یہاں میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے اصول بیان کیے ہیں، اس کے ضوابط کا بھی تذکرہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اختصار کے ساتھ ان آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے کر دی جائے. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اہل علم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد راہ جہاد ہے، کہ اگر مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کرے تو اس کے لیے جو اسلحہ ہوتا ہے، جو سامان اور جو خرچ ہوتا ہے، اس میں یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. ایک تفسیر یہ کی ہے، ایک تفسیر یہ کیا ہے کہ جتنے بھی خیر اور نیکی کے کام ہیں، جہاں خرچ کرنے کی بندوں کو ضرورت ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے، تو ان مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس میں غریب مسکین بھی آ گیا، قرض داری گھرنا چھوڑانا بھی آ گیا، مسجد میں تعاون کرنا، اس میں مدد کرنا یہ بھی آ گیا، اور وہ فرض زکات بھی اس میں آ گئی، نفل صدقات یہ سب بھی اس کے اندر آ گئے. گویا کہ جتنا بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے، جو مال سے ہو سکتا ہے، وہ سب اس میں آ گیا.
تو وہ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اس کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں. ایک دانہ ہے, ایک دانے میں لگی ہوئی 7 بالیاں ہیں, اور ہر بالی میں مئۃ حبۃ 100 دانے. یعنی کہ اگر وہ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوئی کہ وہ 7 روپے کے برابر ہو گیا. پھر اس 7 کو 100 سے ضرب کیا جائے گا تو اس طریقے سے وہ 700 ہو گیا. تو ایک چیز جو معمولی سی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے, اور ابھی آگے اس کے شرائط بیان کیے جائیں گے. اس کے سارے اصول اور سارے ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے 1 روپے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس طرح اس طریقے سے 700 دانے ہو. واللہ یضاعف لمن یشاء. اتنے پہ بس نہیں ہے, اتنے پہ معاملہ رکا ہوا نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اہل علم نے اس کی تشریح میں کئی اہم باتیں ذکر کی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں تو 700 تک کے بیان کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھاتا ہے تو کیسے بڑھتا ہے, اس کی مثال میں سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے اپنے پاکیزہ مال سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے, خود اسی حدیث میں ہے. تو پاکیزہ مال سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے یا اس کھجور کے مانند کوئی اور چیز صدقہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر اس کو اس طرح پالتا ہے جس طریقے سے کوئی آدمی تم میں سے اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. اس کو بچیرا نہیں کہتے. تو اپنے گھوڑے کے بچے کو جس طرح سے پال پوس کے بڑا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کھجور کی پرورش کرواتا ہے ایسے ہی, یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ نے تھوڑی سی نیکی کی, اسی لیے چھوٹی نیکی کو کبھی آدمی کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ممکن ہے کہ جس نیکی کو آپ نے چھوٹا اور حقیر سمجھا, معمولی سمجھا, وہی نیکی آپ کی بخشش کا سبب و ذریعہ بن جائے, جیسا کہ بخشش کا سبب و ذریعہ بنی اس عورت کے لیے جو بہت گنہگار تھی, فاحشہ اور بدکار تھی وہ عورت. بخاری کی روایت ہے کہ اس عورت نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اسے بخش دیا. کیا کتے کو پانی پلانا ہماری نگاہ میں کوئی بہت بڑی نیکی ہے؟ نجس جانور ہے وہ, لیکن چونکہ پیاسا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, وہ انسانیت کا مستحق تھا, اور یہ تھا احسان اس کے ساتھ کہ اس کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھائی جائے. تو اس عورت نے جو گنہگار تھی, گنہگار ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو صرف ایک احسان کے بدلے جو اس نے جانور کے ساتھ کیا تھا اللہ نے بخش دیا. آپ انسانوں کے ساتھ احسان کریں جن کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے, جن کے ذہن و دماغ ہے, عقل اور فہم ہے, بصیرت ہے, جو آپ کو دعا دے سکتے ہیں, آپ کے خیر کے کاموں میں آپ کا تعاون کر سکتے ہیں, اپنی دعا سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی مسلمان ماں بہن کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, یا رشتہ دار کے ساتھ, یا والدین کے ساتھ, یا اپنی بہو کے ساتھ, یا کسی اور کے ساتھ آپ نے احسان کیا, تو کیا اس احسان کے بدلے آپ کو جنت نہیں مل سکتی؟ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ کیا بہو پر واجب ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے واجب اور ایک چیز ہوتی ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا. شوہر آپ کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے, کیا شوہر کے ماں باپ کے ساتھ آپ احسان نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے اپنے گھر میں جنت کو آنے سے کھو دیا. جنت آپ کے پہلو تلے تھی, آپ نے فرض اور واجب کی بحث چھیڑ کر کے اس جنت کو ٹھکرا دیا اپنے ہاتھوں سے. چھوٹی موٹی بات نہ سمجھے اس کو. لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پڑوسی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں ننگا تھا, تو نے کپڑا نہیں پہنایا, میں بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کہے گا کہ اللہ تیرا کپڑا نہ پہننا یا تیرا بھوکا پیاسا رہنا کیا معنی رکھتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرا پڑوسی تھا, تو سیر ہو کے سو گیا شام میں, تیرا پڑوسی بھوکا تھا, اس کے بچے بھوکے تھے, اس نے رات کو ایسے ہی گزار دیا. اللہ تعالیٰ اس پڑوسی کے بارے میں جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی حق ہے اس کے اوپر, سوال کیا جائے گا آپ سے. اسی لیے احسان کرو لوگوں کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر, اپنے سالہ میں پانی بڑھا دینا اور اپنے پڑوسی کو پہنچا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کھانا اچھا بنتا گھر میں تو اس کو الگ کر لیتے اور حکم دیتے اپنے غلام کو کہ دیکھو اس کو
گوشت کو جو ذبح کیا گیا ہے، بکری سے نکالا گیا ہے یا کوئی اور اچھی چیز ہے، اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں پہنچا دینا. ان کی وفات ہو چکی تھی، حضرت عائشہ کے یہاں باری ہوتی ہے کسی اور بیوی کے یہاں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں یہ گوشت پہنچا دو. گویا کہ بیوی کی وفات کے بعد، والدین کی وفات کے بعد، قریبی لوگوں کی وفات کے بعد ان سے، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، اگر ہم شریعت کے صرف اس ایک حکم پر جو لوگوں کے ساتھ احسان کی شکل میں ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو غیر مسلم دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کا اعتراض ہے، سارا اعتراض صرف اس ایک عمل کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں سب کام احسان کے الٹ ہے. ہمارے کچرا ہوتا ہے، پڑوسی کے یہاں پھینکتے رہتے ہیں، گلی محلے میں کہیں پھینک دیا. ہم پڑوسی کے یہاں وہ کھانا بیچتے تو خراب ہونے کے قریب ہوتا ہے. کپڑا وہ سامنے والے کو دیتے ہیں جو ہم پہن نہیں سکتے. ہم اچھی چیز کو لوگوں کے یہاں نہیں بیچتے. ایک آدمی اللہ کے یہاں خرچ کرتا ہے تھوڑی سی چیز، اللہ تعالیٰ اس کو 700 تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. کیا بات بیان کروں، کہاں سے بیان کروں، موقع بہت کم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں. ان کا ایک نام، ان کا ایک باغ تھا، بیرحہ نام کا باغ، بالکل مسجد نبی کے سامنے، اور ان کی بہت ساری پراپرٹی تھی. مدینہ کے اس باغ کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے خاندان کی، خانوادے کی لوگوں میں بڑی عزت تھی، کیونکہ یہ باغ بہت قیمتی تھا، اس کی کھجوریں، اس کا پھل بہت قیمتی تھا. جب قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جو مسجد نبی کے سامنے بیرحہ نامی باغ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. اللہ کے رسول، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس کو آپ لے لیجیے، جس طریقے سے آپ چاہے لوگوں میں خرچ کر دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ باغ تو بہت آمدنی والا ہے، یہ بہت قیمتی باغ ہے. ابو طلحہ تم ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے ہی رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں تقسیم کر دو. انہوں نے اپنے اس باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دی. ہم نیکی ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے خاندان میں نہیں کریں گے. اس کی اماں تو ایسی ہے، اس کے ابا نے ہمارے ابا کے ساتھ ایسا کیا تھا. ہم دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے پوری احسان کی لسٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے تو ہم اچھا کریں گے. یہ غلط مزاج ہے. صحیح مزاج یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا کرو، جس نے برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ایک جنگ کے موقع پر، غالباً جنگ بدر کے موقع پر، ان کے پاس لباس نہیں تھا، لباس کی کمی تھی، تو جن کے پاس قمیص تھی جب مانگی گئی تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کی قمیص عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے مطابق تھی. ان کا بدن ذرا لمبا چوڑا تھا، تو اس نے یہ قمیص دے دی. کون ہے ابی بن سلول؟ منافقین کا سردار. اللہ کے دشمنوں میں جس طرح ابو جہل تھا، ایسے ہی یہ منافق بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، آپ کے ازواج مطہرات کو اذیت پہنچانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس منافق نے نہ چھوڑی ہو. اس کی موت ہوئی تو اللہ کے رسول کے کا جوبہ مانگا گیا، تو آپ نے جوبہ دے دیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے میرے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ احسان کیا تھا، لہٰذا میں اس کے ساتھ احسان کروں. جس نے غلط کیا اس کے ساتھ آپ احسان کریں. وہی مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے قتل کا منصوبہ پلان بنایا تھا، روئے زمین کی سب سے ظالمانہ قرارداد دارالندوہ میں یہ بات ہوئی کہ جس نبی نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، جس نبی نے بتوں کی پوجا سے روکا، ان کو ہمیشہ کی کامیابی کی طرف بلایا، اچھے اخلاق کی تعلیم دی، حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دی، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے عملی طور پہ بتایا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، اس کے لیے قربانیاں پیش کی. اس نبی کی قتل کا منصوبہ یہ لوگ بنا رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول ہجرت کرتے ہیں. جب ہجرت کر کے مدینہ واپس پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے کہ وہی سارے مجرمین ہیں. ان میں سے بعض جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں، جو کوئی رسی کو گلے میں ڈال کے کھینچا کرتا تھا،
جو کہ اس ظالمانہ قرارداد میں شریک تھا. کوئی آپ کے کھانے میں گندی چیزیں پھینکا کرتا تھا, کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا, وہ سب لوگ کھڑے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب کے لیے آج معافی کا اعلان. ایسا احسان اللہ کے رسول نے جو پیش کیا اس روئے زمین پر, ایسا احسان کبھی نہیں کیا گیا کسی کے ساتھ. اس نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اس طرح کے ان کے معاملات میں کہ وہ دہشت گرد تھے, یا انہوں نے دہشت گردی کی تعلیم تھی. سوچنے کی بات ہے. جب پاور آ گیا کہ ایک ایک گردن کو ان کے سر سے اتارا جا سکتا ہے, بدلہ لیا جا سکتا ہے, بدلہ لینے کی اس کیفیت کے وقت میں اللہ کے رسول نے معاف کیا. یہ بہادری ہے. بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں, آپ معاف کرتے کہ نہیں میں تو بدلہ نہیں لے سکتا. بدلہ لینے کا موقع ملے گا آپ بھی چھوڑیں گے نہیں. اگر بدلہ لینے کا موقع مل جائے تو لوگوں کے ساتھ احسان کرو. تو نے میرے ساتھ غلط کیا تھا لیکن تیرے ساتھ احسان کرتا ہوں اس واسطے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا. ایسی کتنی مثالیں ملیں گی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس بات کو تقسیم کر دو, اور انہوں نے اس بات کو تقسیم کر دیا. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنا ایک سب سے قیمتی باغ جو کھجوروں کا تھا, ان کو اس آیت کے نزول کے کافی بعد کی بات ہے میرے خیال سے, ان کو ایک باغ پراپرٹی میں ملا وراثت میں جو بہت ہی زیادہ قیمتی تھا. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میری زندگی میں اس سے قیمتی چیز میں نے کبھی کوئی نہیں دیکھی, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قیمتی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. تو کہا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی کوئی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. لہٰذا زندگی میں سب سے پسندیدہ جو چیز ہمارے نزدیک ہو, ایک چیز کم سے کم اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. جب یہ آیت کریمہ سنی صحابی ایک عبداللہ ابن عمر کے بیٹے, عبداللہ ابن عمر کے بیٹے یعنی حضرت عمر کے پوتے تھے, تو انہوں نے بہت دھیان دیا کہ میرے ذہن و دماغ میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. چنانچہ انہوں نے ایک لونڈی جو غالباً مصر کی یا کسی اور علاقے کی تھی, بہت خوبصورت تھی, ان کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور چیز نہیں تھی. اس لونڈی کو آزاد کر دیا اللہ کے لیے. جب حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایسا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ اس 700 کو مزید بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وہ وسعت والا علم والا ہے. یہاں پر اللہ کی دو صفت بیان کی گئی. ایک صفت اللہ کا وسیع ہونا اور دوسرے اس کا علم والا ہونا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون آدمی کس کنڈیشن میں خرچ کر رہا ہے. بہت مال دولت پڑا ہے, بہت پیسہ ہے, آپ کے پاس کوئی مالدار آیا, آپ نے خرچ کر دیا, یقیناً آپ کو اجر ملے گا. آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے, کوئی ضرورت مند آیا, آپ نے اپنی ضرورت کو کاٹ دیا, سامنے والے کی ضرورت کو ترجیح دی, اس کا اور زیادہ ہے. اس کا اور زیادہ ہے کہ آپ کو ضرورت تھی لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا, سامنے والے کی ضرورت کا خیال کیا. یقین جانیے جب آپ کو موقع پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کا ضرور خیال کرے گا اور آپ کا اجر و ثواب کو بہت اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے دیکھا کہ میرا بھائی پریشان ہے. یہی ہے زکوٰۃ, صدقات اور اس کے جو فائدے دنیا میں ملتے ہیں آدمی کو, اس کا یہی فائدہ ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں نیکی کے موقع میں جب ہم دیکھتے ہیں ہم وہ نیکی چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکی کا موقع محل کیا ہے. ابھی یہ مسجد ہے, اس میں اخراجات ہوتے ہیں. اگر یہاں خرچ کرنا, یہاں کے اخراجات کی تکمیل کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے, اور آپ دوسری مسجد میں جھومر لگا رہے ہیں, قالین بچھا رہے ہیں, اس میں کلر کروا رہے ہیں, اس میں لائٹنگ کروا رہے ہیں, وہاں وہ اجر نہیں ملے گا. جو اجر آپ کو یہاں ملے گا جب اس مسجد میں خرچ کرنے کی ضرورت پر ملے گا. لہٰذا جب خرچ کریں گے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خرچ کرنے کی کہاں ضرورت ہے. ابھی خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی دولت سے نوازا, کتنی دھن دولت ان لوگوں کو دی ہے. اب کوئی ہندوستانی مسلمان جو بہت مالدار ہے وہ یہ سوچے کہ میں خانہ کعبہ میں 1 کروڑ کا چندر ہوں, تو کیا اس کو وہ اجر ثواب ملے گا جو دوسری جگہ خرچ کرنے سے ملے گا؟ سوچیے, وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں تو پہلے سے ہی برس رہا ہے اور وہاں لوگ پہلے ہی سے وہاں کے خادم میں خرچ کر رہے ہیں, اس کی حفاظت پر مامور ہے. اب کوئی آدمی ہندوستانی اگر 1 کروڑ وہاں تک چندہ دینے لگے یا وہاں کی مدد کرنے لگے جب وہاں ضرورت ہی نہیں ہے,
ظاہر سی بات ہے جب ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ اجر نہیں ملے گا. لہٰذا اس چیز کو خیال رکھا جائے جیسا کہ صحابہ کرام خیال رکھتے تھے کہ ضرورت کے موقع پہ ضرورت مندوں کو دیا جائے. خرچ کرنے میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے. پھر یہ کہ کون بندہ کس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نیت کو جانتا ہے اور اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے. لہٰذا دیتے وقت نیت کو خالص کرنا اس سے بندے کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ بندے کو جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھاتا ہے. اس کی کوئی حد متعین نہیں, بڑھتے ہی رہتا ہے, صدقہ کر کے بڑھ ہی رہا ہے. لہٰذا یہ نیت پر آدمی کے ڈپینڈ ہوتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب جو صدقہ آپ نے دیا, جو لوگوں کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے مالی شکل میں یا کسی اور شکل میں, بطور خاص مالی شکل میں, یہاں اس کے ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. پھر اس خرچ کرنے کے پیچھے, خرچ کرنے کے بعد وہ نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں. اس کی تشریح میں اہل علم نے کہا کہ کسی شخص کو آپ نے کوئی مدد کی, کوئی تعاون کیا, قرض دیا یا کوئی صدقہ دیا یا اس کی ضرورت میں اس کے آپ کام آ گئے, تو اب اس کو موقع پڑنے پر اس کے ساتھ آپ احسان نہ جتائیں کہ کبھی کچھ معاملہ ہو گیا, کوئی بحث مباحثہ ہو گیا, کوئی تعلقات میں کچھ کشیدگی آ گئی, تو آپ اس سے کہیں کہ جب تیری امی کی طبیعت خراب تھی, تیرا ابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, تیرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا تھا, تو میں نے تجھے اتنا تعاون کیا تھا, اتنا مدد کیا تھا. یہ ہے احسان جتانا. اور اذن تکلیف دینا, یا تو آپ اس کو تکلیف دے بات کہیں, یا پھر یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا, کوئی مدد کی, آپ اس کے دوستوں کو جا کے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے عبدالرحمان نام کا جو ہمارا دوست ہے اس کے اوپر کچھ مصیبت آئی تھی, کچھ پریشان تھا, میں نے اس کا اس طرح سے تعاون کیا, اس طرح سے مدد کی, اگر میں مدد نہ کرتا تو کون اس کی مدد کرتا. یہ ہمارے معاشرے کی بیماری. آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا, اس کے دوستوں میں, قریبی لوگوں میں, اور جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, آپ اس کو بیان کر کے اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, خرچ کرنے کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی وہ تکلیف دیتے ہیں, لہم اجر عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. آپ نے تکلیف نہیں دی, احسان نہیں جتایا, اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کیا, جہاں خرچ کرنے کی ضرورت تھی وہاں خرچ کیا, سارے شرائط کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا جو اجر ہے تمہارے رب کے پاس ہے. اور جو اجر رب کے پاس میں ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا. اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دنیا کے خوف سے, غم سے, آخرت کے خوف سے, غم سے, عالم برزخ قبر کے خوف سے, غم سے, اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ احسان کیا, ان کے ساتھ نیکی کی. اس کی تشریح کا موقع نہیں. اللہ نے آگے فرمایا قول معروف و مغفرۃ, اچھی بات کہنا اور لوگوں سے درگزر کر دینا, خیر من صدقۃ یتبعها اذى, اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کر کے آپ اس کے پیچھے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. کوئی سائل ہے, اس کو ضرورت مند ہے, آپ کے پاس آیا, آپ نے اس سے اچھی بات کی, یہ وہ مراد ہے, آپ نے اس کا تعاون کیا, تعاون کرنے کے بعد آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ کے توفیق سے میں نے تیری مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ تجھے بھی نوازے اور مجھے بھی نوازے, تجھے بھی برکت دے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرما. اس طرح کی اچھی باتیں کہتا ہے وہ آدمی, تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ قول معروف, اچھی بات کہنا, درگزر سے کام لینا, کہ اگر سوال کرنے والا کبھی کبھی ہم سے کڑک بات کر لے یا اس سے کوئی نازیبہ بات نکل جائے اس کی زبان سے, تو اس کو درگزر کر دینا, یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ دے کے بعد میں تکلیف پہنچائے گا. صدقہ کر رہے ہیں آپ, کسی کا تعاون کر رہے ہیں آپ, اگر اس کو تکلیف پہنچا رہے, تکلیف نہ پہنچائے, صدقہ نہ کرے چلے گا, تکلیف نہ پہنچائے. اگر آپ نے تکلیف پہنچائی تو بہتر یہ تھا کہ آپ اس کو تکلیف نہ پہنچا کے اس کے ساتھ احسان کر دیں, اس واسطے کہ جو صدقہ آپ نے دیا ہے اس سے کوئی اہمیت نہیں. عزت تو کتنا محفوظ کیا, کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی کوئی بات کی کمی ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کو ایک جیسا دولت میں بنا دے؟ سوچیے, کمی نہیں اللہ کے یہاں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اسے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن اللہ کا نظام ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین میں سب کو برابر رزق دیتا. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو تم دیکھتے کہ زمین میں ہر طرف فساد اور بغاوت ہو جاتا.
سرکشی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دل ملے ہوئے رہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور احسان کے ذریعے سے اجر و ثواب میں آگے بڑھتے رہیں۔ اس طریقے سے دنیا میں میل محبت کا، اخوت کا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا مزاج برپا رہے، مزاج قائم رہے۔ اس کے لیے اللہ نے لوگوں کو کم زیادہ بنایا مال و دولت میں، اور مسکینوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ جنت میں مالداروں سے اتنے سال پہلے داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے، ان اپنے غلام کے ساتھ کھا لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے مسکین لوگوں کے ساتھ زندہ رکھنا اور مسکین لوگوں کو مجھے موت عطا فرما۔ تو یہ قول معروف ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے۔ اس کی تفسیر کا موقع نہیں، میں آگے کی آیت کا صرف ہلکا سا ترجمہ کر کے بات ختم کروں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو بالمن والعذى، احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا ہے کہ نیکیاں برائیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، یہ اصول ہے صاحب، نیکیاں برائیوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ، بہت کچھ کیا، صدقہ و خیرات کیا، لیکن کچھ گناہ آپ ایسا کر رہے ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، آپ اس پر توبہ نہیں کرتے، اس میں ندامت اختیار نہیں کرتے، تو ایسا ممکن ہے کہ قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیاں یہ برائیاں کھا جائیں گی۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کی ہوئی نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ تو کہا گیا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق، اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو کالذی ينفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ان کافروں کی طرح، ان منافقین کی طرح اپنا ہو جائیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی شہرت کے لیے، کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے تعریفیں کریں۔ تو وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ریاکار ہوتا ہے، کسی بھی امر میں، کسی نیکی میں، وہ لوگوں سے تعریف کا اور شہرت کا خواہاں ہوتا ہے، تو اس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان کمزور ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ لائق فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہی ہے كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس چکنے پتھر کی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْبًا، اس پر کچھ مٹی ہو اور زوردار بارش پر سے اس مٹی کو صاف کر جائے۔ جو آدمی صدقہ دے کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جو آدمی چٹیل یعنی چکنے پتھر پر جو مٹی جمع ہوتی ہے اس میں بیج بوئے اور اس سے پھل کی امید رکھے، جبکہ بارش جب تیز ہوتی ہے وہ فوراً اس کو مٹا دیتی ہے، اس کو چار کر دی جاتی ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان کافروں کو، ان منافقوں کو اپنی کمائی میں سے، اپنی نیکی میں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کے آگے اللہ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، دل کی خوشی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی اونچے مقام پر کوئی باغ ہو اور اس باغ میں زوردار بارش ہو تو وہ دوہرا پھل لائے، اس باغ میں دوہری کاشت ہو، پھل لائے، اور اگر بارش زور کی نہ بھی ہو تو پھلواری اور شبنمی جو بارش ہوتی ہے وہ اس کے لیے کافی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ تھوڑا بھی خرچ کرتے ہیں، غریب آدمی ہے، اگر کھجور بھی صدقہ کیے ہوئے ہیں تو وہ کھجور بھی اس کے لیے زیادہ اجر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں تم ایک کھجور صدقہ کر کے اللہ کے جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور صدقہ کر کے۔ یہ صدقہ کرنا بندے کو اللہ کے غضب سے، حدیث میں آتا ہے، غصے سے بچاتا ہے۔ یہ صدقہ کرنا یہ بری موت سے بچاتا ہے، بندے کو مسائل سے بچاتا ہے۔ اور اگر وہ سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ، ہمارے یہ سماج میں بہت بڑا مسئلہ ہے مالی تنگی کا ہونا، مال میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اگر سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی بزرگ ہے جو کام کاج نہیں کر سکتا اور اس کو بیٹیاں ہیں، اب بیٹیاں تو کیا کام کریں، ایسے ویسے گھر چلتا ہے، اگر آپ اس کا گھر چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے، اس کا رزق آپ کو ملے گا۔
ایسے وہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, بہنیں اپنے گھر رہتی ہیں تو خیال نہیں رکھتے, چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی ہے وہ کمزور کا خیال نہیں رکھتے, وہ اپنی دولت کو اپنے لیے باعث خسارہ اور باعث نقصان بتا رہے ہیں. جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو کہیں گے کہ کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دیتا کہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. وہ سورہ اس میں ہے سورہ منافقون میں آپ دیکھیے اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں صدقہ کر کے نیک بن جاتا. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ کے نیک بن جاتا, روزہ رکھ کے نیک بن جاتا؟ صدقے کی بات کیوں کی؟ اس واسطے کہ صدقہ کرنا, اپنے مال سے لوگوں کا تعاون کرنا, یہ ایسی نیکی ہے کہ اس نیکی کا دوسروں کی نیکی سے مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ صحابہ کرام آئے جو مہاجر تھے, مہاجر صحابہ کرام تھے. کہا اللہ کے رسول روزہ رکھتے ہیں, انصار بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم روز نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کو اللہ کی دولت سے نوازا ہے, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نسخہ ایسا بتاتا ہوں, تم اگر اسے اختیار کر لو تو نیکی میں ان کے برابر, ان سے پہلوں کے برابر پہنچ جاؤ گے اور ان کے بعد آنے والوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تم ان کے برابر نیکی میں پہنچ جاؤ گے. کچھ دن کے بعد وہ صحابہ کرام پھر آئے, کہا اللہ کے رسول وہ امیر صحابہ کرام کو بھی یہ حدیث معلوم ہو گئی, وہ اس پر عمل کرتے ہیں, ہم نیکی میں بھی پیچھے رہ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے. تو مالی اعتبار سے جتنی بھی حیثیت ہے مسجد کو, بیت المال کو, مسلمانوں کے ڈپارٹمنٹ کو, مسلمانوں کی ذات اور شخصیت کو, سماج اور معاشرے کو, کمزوروں کو, بیواؤں اور یتیموں کو جتنا ہم مضبوط کر سکتے ہیں اتنا مضبوط کریں. اگر ہم نے بیواؤں اور یتیموں کا, کمزوروں کا خیال نہیں رکھا تو غلط راستے پر جاتے ہیں. کتنا زنا ہو رہا ہے, کتنی مصیبتیں مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہے کہ مالدار آدمی اپنے مال کو صحیح مقام پر خرچ نہیں کرتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں دامے دامے سکھنے جو بھی نوازا ہے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.